سب سے پہلے تو اس وقت جو آج کی پریس کانفرنس کا مقصد ہے وہ پاکستان کی عوام کو ایک مؤثر طریقے سے یہ پیغام دینا ہے کہ موجودہ حکومت، وزیر اعظم، اتحادی جو کوئلیشن گورنمنٹ کا حصہ ہیں، ان کی اولین ترجیح جو اس وقت ہے وہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی، سیاسی استحکام اور معاشی استحکام جو ہے وہ اس وقت سب سے پہلی اور اولین ترجیح ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد موجودہ اتحادی حکومت نے جب آفس سنبھالا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جس وقت وزیر اعظم بنے، اس وقت جو پچھلی حکومت تھی ان کی نااہلی، نالائکی اور جو اکنامک ابیوزز تھے اور جس طرح انہوں نے ملک کی معیشت کے ساتھ کھیل کھیلا، اس کے جو نتائج تھے، اس کے جو کانسیکوینسز تھے، وہ انہیرٹ کیے اس موجودہ حکومت نے، اور جس کو نظر انداز کیے بغیر آپ آج کی معیشت کے اوپر کا جائزہ نہیں لے سکتے۔ اور اسی وقت جس وقت پچھلی حکومت نے IMF کا پروگرام سائن کیا، اس IMF کے پروگرام کو وائلیٹ کیا، اس IMF کے پروگرام اس وقت کو سسپینڈ کیا، اور سسپینڈڈ IMF پروگرام ہم نے انہیرٹ کیا، جس کو ہم نے ریسیوم کیا اور ان کے ساتھ نیگوسیشن سٹارٹ کی، اور جتنی ان کی کنڈیشنز تھیں اس مشکل معاشی صورتحال میں بھی صرف معیشت کو استحکام دینے کے لیے ہم نے ان کے ساتھ نیگوسیشنز کی۔ اور معیشت جو ہے وہ کوئی سوئچ آف اور سوئچ آن بٹن نہیں ہے، معیشت کا بہت گہرا تعلق جو ہے وہ سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہے۔ اور جس وقت ان نالائقوں اور نااہلوں نے جنہوں نے اس معیشت کی بنیادوں کے اندر بارودی سرنگیں بچھائیں، ان کی جو انہیرٹ کی ہوئی معیشت تھی اس کو استحکام دینے کے لیے جو پورا وزیر اعظم نے پروگرام شروع کیا، اور جب جب وہ پروگرام میں بہتری آتی دکھائی دی، جب اس کے انڈیکیٹرز بہتر ہونے دکھائی دیے، اسی وقت اس کے اوپر حملہ آور وہ لوگ ہوئے جو پچھلے 4 سال ملک کی معیشت پر حملہ کرتے رہے اپنے اقتدار میں۔ اور سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ری نیگوسیشن اور اسمپشن اور ریزیوم آف دا IMF پروگرام تھا، تو آپ نے دیکھا وہ کاغذ لہرایا گیا، اس کے بعد آپ نے دیکھا 25 مئی آ گئی، اس کے بعد آپ نے دیکھا لانگ مارچ کا اعلان ہو گیا، پھر آپ نے دیکھا کہ زمان پاک آپریشن کا دن دیکھا، کالا سیاہ دور دیکھا، پھر آپ نے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ دیکھا، اس کے بعد آپ نے 9 مئی کا سیاہ دن دیکھا، بلیک ڈے دیکھا، اور جس کے اوپر تفصیلی اس کے جو جتنی وجوہات ہیں ان کے اوپر بات ہو چکی ہے۔ لیکن یہ سب اس لیے ہو رہا تھا کہ کہیں اس ملک کی معیشت ٹھیک نہ ہو جائے، کہیں اس ملک کی عوام کو ریلیف نہ مل جائے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب IMF پروگرام قریب جاتا تھا تو وہ شوکت ترین صاحب کا خط، خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ کا خط، وہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے، وہ آڈیوز کے اس کے ساتھ کھیلنا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی آڈیوز آپ کے سامنے ہیں، اٹیکس 9 مئی کی آڈیوز آپ کے سامنے ہیں۔ تو بات بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ 1 سال میں ایک اتحادی حکومت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے بیج بو رہی تھی، اور جس کی نتائج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے دیکھنے شروع کر دیے ہیں۔ اور دوسری طرف اسی 1 سال کے اندر وہ نفرت کے بیج بوئے جا رہے تھے، وہ منصوبہ سازی کی جا رہی تھی، وہ مسلح جتھوں کے ذریعے ملک کے اندر اور ریاستی املاک کے اوپر حملہ آور ہونے کی ذہن سازی کی جا رہی تھی۔ یہ وہی 1 سال پیرلر، یہ 2 موازنہ آپ کو کرنا پڑے گا، 2 چیزوں کا، 2 پالیسیز کا، 2 مائنڈ سیٹس کا، 2 انٹینشنز کا، کہ ایک طرف اس 1 سال میں تباہ کی ہوئی معیشت کو درست سمت ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، نوجوان کو دوبارہ روزگار دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، دن رات عوامی ریلیف کے اوپر کام ہو رہا تھا، اور دوسری سمت فساد، نفرت، انتشار، مسلح جتھوں کی تیاری، پیٹرول بمز کی تربیت۔ وہ 1 سال وہ ہوتا رہا جس کی نتائج جو ہیں وہ 9 ماہ کو پاکستان میں پوری دنیا نے پاکستان کے اندر دیکھے۔
یہ موازنہ ان دو مائنڈ سیٹس اور انٹینشنز کا ہے. آپ کو بڑی خوشی ہوگی یہ سن کر کہ جو آج نیوز آ رہی ہیں پچھلے 2 ہفتوں سے، اور اس کی نشاندہی میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے کرنا چاہتی ہوں، جس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ملک کے اندر پولیٹیکل پینک ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اکنامک پینک ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گمراہی کا سحر ہے وہ ٹوٹتا ہوا اور مٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو نفرت، جو فساد، شر انگیزی، انتشار، وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، جو عوامی ریلیف ہیں، جو میں نے 1 سال کی جو انٹینشنز ہیں، جو پالیسیز ہیں، جو پرائیورٹیز ہیں، ان کو گنوایا، اس کے نتائج نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. جس میں اگر ہم دیکھیں کہ صرف جو ایل پی جی ہے، گھریلو صارفین کے لیے جو ایل پی جی کا سلنڈر ہے، وہ 2759 روپیز سے 2321 روپے، جو کہ 438 روپے کی کمی، جو کہ گھریلو صارفین کے لیے سلنڈر کی پرائس ہے، اس میں 438 روپے کی کمی جو ہے وہ ہوئی ہے. اسی طرح جو کمرشل ایل پی جی سلنڈر ہے، اس کے اندر 1686 روپے کی کمی ہوئی ہے. اور جو سلنڈر پہلے 10,619 روپے کا تھا کمرشل صارفین کے لیے، وہ 8,933 روپے کا ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کوکنگ آئل ہے، اس کے اندر 60 سے 70 روپے کی کمی ہوئی ہے. اور جو آٹا ہے اور گندم کی پرائس ہے، اس کے اندر 60 سے 70 روپے کلو. اور اسی طرح جو آٹا اور گندم ہے، اس میں 35 سے 40 روپے کی کمی ہوئی ہے. اور یہ کمی ایسے نہیں ہوئی کہ جی ایک دن ہوا اور کمی ہو گئی. یہ وہ تمام رائٹ پالیسی انٹرونشنز ہیں. وہ وزیر اعظم کا، شہباز شریف صاحب کا ویژن ہے، جس کے تحت سیلاب کے فوری بعد، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ قلت ہوگی، جو فصلیں ہیں ان کی جو پیٹرن ہے اس کو وہ ڈسرپٹ ہوگا، سیلاب کی وجہ سے اس کا ہارویسٹنگ پیٹرن بھی ڈسرپٹ ہوگا، اس کا کراپس کا پیٹرن بھی ڈسرپٹ ہوگا، اور اس کی کٹائی جو ہے اس کا پیٹرن بھی ڈسرپٹ ہوگا. تو فوری طور پر وہ تمام انٹرونشنز کی گئیں. جو کسان پیکج تاریخی 1800 ارب روپے کا جو دیا، اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ انٹرونشنز تھیں، جس کے نتائج آج پاکستان کی عوام کو گندم اور آٹے کی پرائس کی کمی کے اندر نظر آ رہے ہیں. وہ سب سے پہلے سستی بجلی، جو کہ 13 روپے یونٹ فکسڈ ریٹ کر دیا گیا تھا، اور اسی طرح سستی گیس، تمام ٹیوب ویلز کو سولر کے اوپر کنورٹ کرنے کے لیے جو قرضے دیے گئے تھے زیرو انٹرسٹ کے اوپر، جو بیج کی تھیں، جو آلات تھے، جو مشینری تھی، جو چھوٹے کسانوں کو قرضہ تھا، جو نوجوان کسانوں کے لیے قرضہ تھا، آسان ترین شرائط کے اوپر اور انٹرسٹ ریٹ جہاں زیرو کیا گیا، ٹیوب ویلز کی کنورژن کے اوپر، وہ تمام ڈیپ کی بوری اس وقت 25 روپے میں اس کی کمی کی گئی تھی. یوریا میں 30 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی تھی. اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو جس کی وجہ سے وہ تمام نتائج ہم آج دیکھ رہے ہیں، جو قیمتوں میں کمی آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ انٹرونشن اور 1800 ارب کا یہ پیکج، جس کے اندر کسان، نوجوان، مشینری، اکوپمنٹ، آلات، بجلی، گیس کو سستا کیا گیا تھا، ٹیوب ویل کی کنورژن تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ انٹرونشن ہے وہ جو تاکہ یہ پورا چیز سسٹینیبلٹی کی طرف جائے، وہ وزیر اعظم کا ایگریکلچرل پالیسی انسٹیٹیوٹ کو دوبارہ اس کو فعال کرنا ہے، جس کے اندر جو سیڈ ہے، نیشنل آئل سیڈ پالیسی کے تحت پاکستان کے اندر ریسرچ، اور اسی کے بعد اس کی پیداوار کی جو پوری سپلائی چین ہے، اس کی انٹرونشن اور اس کی انویسٹمنٹ ہم پاکستان خود انحصاری کے ساتھ اس کو ملک کے اندر وہ کیپیسٹی ہو فارم، یہ اس کے نتائج ہیں. اور جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پی کے ایل آئی جس کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، وہ بھی اسی ویژن کے اوپر مبنی تھا کہ پوری طرح سے خود انحصاری ریسرچ بھی ہو
اور آپریشنل سطح کے اوپر اور سسٹینیبلٹی کو انشور کرتے ہوئے تمام جو سپلائی چین ہے اس کو ملک کے اندر ہی اس کا بندوبست کیا جائے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آج جو ریلیف کی صورت میں پاکستان کی عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مفت بیج اور کھاد کا جو پروگرام شروع کیا گیا وہ انٹرونشن اس کے اندر ہے. اور اب جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بجٹ کے اوپر تمام مشاورتی اجلاس جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں. اور آج جو بہت بڑی ہسٹورک خبر آئی ہے، ڈالر کی پرائس کے اندر جو 27 روپے کی کمی ہے، وہ جو انٹرونشن ہوئی ہے کریڈٹ کارڈ کی جو پیمنٹس ہیں وہ انٹر بینک کے ذریعے ہونے کی، یہ کوئی اس کے اندر ایگزوجنس فیکٹرز نہیں ہے بلکہ یہ وہ پالیسی انٹرونشن ہے جس کے ذریعے ڈالر کی اسٹیبلٹی کی طرف جایا جا رہا ہے. اور یہ تمام ان چیزوں کے نتائج ہیں کہ ملک کی جو معیشت ہے وہ معیشت جو یہ ڈیفالٹ کر کے گئے تھے، جو ڈیفالٹ کے دہانے پر ملک چھوڑ کر گئے تھے، ہم سیلاب کے باوجود، معاشی صورتحال کے باوجود، ان کی مچائی ہوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے باوجود ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے نہیں دیا. اور ابھی تک ہم ان کا سائن کردہ دستخط شدہ سخت شرائط کا پروگرام نیگوشیٹ کر رہے ہیں. وہ پروگرام جو سسپینڈڈ پروگرام تھا، یہ ڈیفالٹ کر چکے تھے اس پروگرام کے اوپر، ملک کی کریڈیبلٹی کو داؤ پہ لگا چکے تھے، ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. ابھی اس کے اندر فورن پالیسی کے ساتھ جو ہوا ہے، جو ہم نے اس کے اندر بہتری لائی ہے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. لیکن اس وقت میں صرف ان انٹرونشنز پہ رہوں گی جو کہ جس کا ڈائریکٹ جو فوائد ہیں وہ پاکستان کی عوام کو مل رہے ہیں. اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے سختی سے اس بات کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ اگر اس پیٹرول کی کمی اور ڈالر پرائس کی کمی کی اور یہ جو آئل میں کمی ہے، آٹے میں کمی ہے، LPG کے سلنڈرز میں کمی ہے، کمرشل اور ہاؤس ہولڈز کے لیے ان کا ڈائریکٹ ریلیف جو ہے وہ پاکستان کی عوام اور عام آدمی کو ملنا چاہیے. اس کے اوپر اسٹرکٹلی وہ لوگ جو ہورڈنگ کریں گے، وہ لوگ جو اس کے ڈفرینشل پرائس پہ رہیں گے، وہ سخت سے پیونیٹیو ایکشنز کے لیے کہا گیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے تمام لوکل ایڈمنسٹریشن کو، اور اس کی مانیٹرنگ وہ براہ راست خود کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وزیر اعظم نے تمام مشاورتی اجلاس جو ہیں وہ بجٹ سے ریلیٹڈ وہ شروع کر دیے ہیں. اس مد میں انہوں نے کل ایگریکلچر کا جو پہلا اجلاس تھا اس کو چیئر کیا. اس کے اندر 2 ذیلی کمیٹیز بنا دی گئی ہیں، اور ذیلی کمیٹیز کا جو ٹاسک دیا گیا ہے کہ جو معیاری بیج کی فراہمی ہے، اس کی جو وقتی فراہمی ہے، اس کو انشور کرنے کے لیے، اور جدید مشینری اور ایکوپمنٹس جو ہیں اس کی امپورٹ کے اوپر انسینٹیوائز کرنے کے لیے، اس کی جو دستیابی ہے اس کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے، اور ملک کی اپنی خود انحصاری جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کمیٹیز کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو زرعی ٹیوب ویلز ہیں ان کو مکمل طور پر، ملک کے اندر جتنے زرعی ٹیوب ویلز ہیں ان کو مکمل طور پر سولر کے اوپر کنورژن کرنے کا پورا پلان بجٹ کے اندر انسینٹیوائز پلان کی اقدامات شامل کرنے کی ہدایت کی ہے. اسی طرح گندم، کماس اور کماد کی بہترین امدادی قیمت جو ہے اس کا جو کسان کی خوشحالی کو یقینی بنائے اس کو انشور کرنے کے لیے ہدایت جاری کر دی ہے. وزیر اعظم نے کھاد پر سبسڈی کو براہ راست کسانوں تک پہنچانے کا جو پلان ہے اور اس کو انشور کرنے کی جو ہدایت جاری کی ہے وہ ان 2 کمیٹیز کو، جو کہ اپنا پلان ودن 3 days پرائم منسٹر کو پیش کریں گی، اور جو کہ ٹیکس اور انسینٹیوز اور سبسڈی کی صورت کے اندر اس بجٹ میں شامل کیا جائے گا. اسی طرح جو کوکنگ آئل ہے، جیسے میں نے جس کا پہلے ذکر کیا، وہ اس کا تمام جو شعبہ ہے کوکنگ آئل کا، جو ویریشن آف سیڈز ہے، ان تمام کو پاکستان کے اندر ریسرچ بیسڈ اس کی پیداوار کو انشور کرنے کے لیے جو ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ ہے اور جو آئل سیڈ پالیسی ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ہدایت دی ہے. ہنگامی بنیادوں پر اس پہ کام شروع ہو گیا. اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو بر وقت کھاد اور معیاری بیج کی بدولت جو گندم کے اندر بمپر کراپ جو ہوا ہے، 10 سال کا ریکارڈ جو کراپ کی پیداوار ہوئی ہے، اس کا بھی جو اثر قیمت کے اوپر آ رہا ہے اور اس کو بھی عام آدمی تک ریلیف پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے بعد جو اس بات کو یقینی کیا گیا ہے کہ جو زرعی پیداوار ہے،
جیسے میں نے پہلے کہا اس کی اصلاحات، اس کی جتنی اکوپمنٹس ہیں، اس کی جتنی مشینری ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ پرائم منسٹر نے جو سیکنڈ ہینڈ مشینری، ٹریکٹرز اور آلات کے اوپر امپورٹ ڈیوٹی کی انسینٹو دیا تھا، اور اس کے نتائج میں جو آپ کی یہ تمام انڈیکیٹرز جو آپ کی بمپر کراپس ہیں اس کی طرف اس کی نشاندہی کرتے ہیں. اسی طرح بڑا جو امپورٹنٹ کام ہے کہ جوان پروگرام نام تو بدل دیا نواز شریف کے یوتھ پروگرام کا، لیکن اس کو 4 سال منجمد رکھا گیا سی پیک کی طرح. اور اس کے اندر دوبارہ جو ریوائول ہے وہ 1 لاکھ لیپ ٹاپس پچھلے 3 ماہ میں، جو آپ کو پرائم منسٹر کا ایک ویژن پتہ ہے جس کا کووڈ میں احساس ہوا کہ وہ لیپ ٹاپس جو ہیں وہ انٹرپرینیورز جو آن لائن بزنس مرچنڈائزنگ کرتے ہیں ملک کے اندر، وہ وہی شہباز شریف صاحب کے لیپ ٹاپس کے ذریعے انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. تو وہ 1 لاکھ لیپ ٹاپس ہیں. پھر 25 بلین جو لون ہے جو ایگریکلچر، میں نے پہلے بتایا کہ ینگ ایگریکلچرلسٹ اور انٹرپرینیورز کی ڈسپرسمنٹ 25 بلین روپے کی اس وقت تک ہو چکی ہے. پھر جو اسکل ڈیولپمنٹ میں 1 لاکھ اسٹوڈنٹس کی جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے وہ آتے ہی شروع کر دی گئی تھی، اور جو پروگرام اپنے اختتام کو 1 سال کا یہ پروگرام تھا وہ شروع ہو گیا. اس کا بجٹ 4 ارب اسکل ڈیولپمنٹ وزیر اعظم کا پروگرام تھا، جو صرف اور صرف جو نوجوان ہے اس کو روزگار دینا، اس کو کاروبار دینا، اور اگر اس کو کاروبار کے مواقع گھر بیٹھے ہوئے اس کو ملیں. وہ تمام پروگرام جو اسکل ڈیولپمنٹ کا 4 بلین روپیز کا جو پروجیکٹ ہے پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق، اس کو بھی کمپلیٹ امپلیمنٹیشن مکمل کر کے 1 سال میں اس کے نتائج جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. اسی طرح جو 2013 میں اسی طرح کی معیشت ملی، دہشت گردی میں گھرا ملک ملا، جو ڈیولپمنٹ تھی، جو ملک کے اندر مہنگائی کی صورتحال تھی، جو ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ کی صورتحال تھی، وہ 2013 میں آپ سب کے سامنے ہے. 2018 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بجائے اس باوجود اس کے کہ نواز شریف صاحب کو ان کے آفس سے ایک جھوٹے اور فراڈ کیس کے اوپر نکالا گیا، اور اس کا خمیازہ آج تک پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. اور جب 2018 میں یہ ملک حوالے کیا گیا نہ لائقوں نہ اہلوں، جن کا مقصد ملک کی ترقی نہیں تھا بلکہ ملک میں نفرت، انتشار، فساد اور نوجوان کی ذہن سازی کہ ان کو اس فساد اور نفرت کا حصہ بنایا جائے، وہ دیکھا عوام نے. اور جو 2013 اور 18 میں نواز شریف کی قیادت میں ملک کو دیکھا، وہ دہشت گردی سے پاک ملک 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کر موٹر ویز، سڑکیں، میٹروز، اورنج ٹرینز، شہباز شریف نے پنجاب کے اندر جو ویژن تھا ڈیولپمنٹ کا نواز شریف کی قیادت کے اندر، وہ دیکھا. ہم بھی چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ ہم وہ جماعت ہیں جو یہ صلاحیت رکھتی ہے اور ان کا دل کرتا ہے، اور ہم نے کر کے دکھایا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں آج آٹا 35 روپے ہو جو 5 سال نواز شریف کی حکومت میں تھا. ہم چاہتے ہیں کہ آج ملک کے اندر جو چینی ہے وہ 52 روپے کی. ہم چاہتے ہیں ملک کے اندر سی پیک جیسے منصوبے آئیں اور ملک کی جو نوجوان ہے اس کو ترقی اور کاروبار کے مواقع ملیں. ہم چاہتے ہیں وہ ملک جو دہشت گردی سے پاک کر دیا تھا، جو دوبارہ اس دہشت گردی کے اندھیروں میں جھونکا گیا، ہم چاہتے ہیں اور ہم کر کے دکھائیں گے. ہم چاہتے ہیں یہ ملک 6002% کی ترقی پر جی ڈی پی گرو کرے، کیونکہ یہ ہم نے کر کے دکھائی تھی. ہم اسی طرح چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور جو صحت کارڈ ہے، جو صحت کارڈ انہوں نے جس کی فیسلٹیز بند کر دیں، صرف آؤٹ ڈور برانڈنگز کے اوپر جو پیسہ ضائع کیا گیا، ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ دوبارہ سے جو صحت کارڈ جس کو یہ افواہوں کی نظر کر رہے ہیں کہ پنجاب میں بند ہو گیا اور وفاق میں بند ہو گیا، نہ صرف اس کو ہم نے بہتر کیا بلکہ اس کے بجٹ کے اندر اضافہ کیا. پچھلے سال بھی اور اس سال بھی اضافہ کریں گے. احساس پروگرام، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کر کے تمام اس کے اندر جو ٹرانسپیرنسی کے وہ تھے وہ ختم کر دیے گئے. ہم نے دوبارہ اس کو بحال کیا اور دوبارہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بحال کی. یہ تختیاں بدلنے سے انسانوں کے چہرے نہیں بدلتے. اور ہم نے یہ الیکشن مانگ رہے ہیں جنہوں نے 10 سال خیبر پختونخوا میں یہاں بیٹھیں، ادھر میری کرسی کے ساتھ بیٹھیں اور موازنہ کریں. میں بتاؤں گی 10 سال میں شہباز شریف نے پنجاب میں کیا کیا، میں بتاؤں گی 10 سال میں نواز شریف نے وفاق کی حکومت میں اور مسلم لیگ نون نے کیا کیا ہے. اور یہ بتائیں کہ 10 سال میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی واپس لائیں، دہشت گردی اور اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو تباہ کیے، جو خیبر پختونخوا ہے اس کی معیشت کو تباہ کیا،
اس کے نوجوان کو تباہ کیے, ان کے ذہنوں کو تباہ کیے, اور وفاق کے اندر معیشت کے ساتھ گھنونا کھیل کھیلا ہے. اس بات پر کارکردگی پہ, سیاست ملک کے اندر کارکردگی پہ ہونی چاہیے, 9 مئی جیسے سانحوں کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. ملک کے اندر سیاست جو ہے, حکومتیں جو ہیں وہ ملک کے اندر سیاسی استحکام لاتی ہیں. 4 سال اپوزیشن کے ساتھ سیاسی انتقام کر کے اور معیشت کے ساتھ کھیل کے, معیشت کوئی سوئچ آف اور سوئچ آن بٹن نہیں ہوتی کہ آپ نے آج سوئچ آن کیا تو معیشت کے انڈیکیٹرز ٹھیک ہو جائیں. آپ نے آج سوئچ آف کیا تو انہوں نے 4 سال کی ترقی کو ختم کیا تھا جو 13 سے 18 تک ہوئی تھی, اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ 1 سال میں 4 سال کا ان کا گند صاف کریں. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے, یہ بہت امپورٹنٹ, کہ ہم نے جتنی انہوں نے قرضہ لیا, ملک کی 75 سالہ تاریخ میں حکومتوں نے اتنا قرضہ نہیں لیا جو 4 سال میں یہ کہتا تھا میں کشکول ختم کروں گا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو جتنی سوورن لائبلٹیز تھیں, جتنی ملٹی لیٹرل لائبلٹیز تھیں, جتنی بانڈز تھے, جتنی ہماری لائبلٹیز بنتی تھیں, وہ تمام ہم نے ایکسٹرنل جو ڈیٹس ہیں اس میں $15.3 بلین کی ادائیگیاں کی ہیں. کوئی ایسی ادائیگی اس وقت ہماری لائبلٹی کے اندر $15.3 ارب کی ادائیگی ہم کر چکے ہیں ان حالات میں, جس وقت IMF کے پروگرام کی تلوار لٹک رہی تھی, جس میں معاشی صورتحال یہ تھی, جس کے اندر سیاسی جو مسلح جتھے تھے وہ ریاست کے اوپر اور حکومت کے اوپر حملہ آور تھے. ان کے ہوتے ہوئے ہم نے معیشت کے یہ انڈیکیٹرز عوام کو یہ ریلی, ابھی مہنگائی ہے بالکل ہے, لیکن انشاءاللہ جو سمت 2013 میں درست کر کے بنیاد ڈال دی تھی اسی سمت کی معیشت کی اور عوام کو ریلیف دینے کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. اور جو ڈومیسٹک لون ہے وہ ابھی تک اس کے اندر ہم نے 11 ارب روپے کی جو ادائیگیاں وہ ہم نے کر دی ہوئی ہیں, اور 3,513 ارب کی جو ادائیگیاں ہیں, 3,513 ارب کی جو ادائیگیاں ڈومیسٹک ڈیٹ کے اندر ہیں وہ ہم نے کر دی, اور $15.3 ارب کی جو ایکسٹرنل ڈیٹ کی ہماری سوورن لائبلٹیز ہیں وہ ہم نے ادا کی ہیں. اس کے بعد یہ مہنگائی بالکل ہے, لیکن مہنگائی اور جیسے میں نے پہلے کہا معاشی انڈیکیٹرز جو ہیں وہ سوئچ آف اور سوئچ آن بٹن نہیں ہوتے. ایک طرف ملک کے اوپر پولیٹیکل انسٹیبلٹی مسلسل اس ذہن سازی کے ساتھ جو 9 مئی کا دن لایا نہیں گیا, یہ ہو نہیں گیا, یہ منصوبہ بندی کے تحت, ذہن سازی کے تحت آرکسٹریٹڈ ایونٹ تھا جو کلمینیشن تھا اس ذہن کی جو ملک کے اندر خون چاہتا تھا, لاشیں چاہتا تھا, تاکہ اس کی سیاست جو ہے وہ پروان چڑھ سکے, اس کا فساد, اس کا فتنہ, اس کا انتشار چڑھ سکے. لیکن اسی سال میں جو ہم نے معیشت کی بنیاد صحیح درست پہ رکھی ہے اس کے نتائج پاکستان کی عوام کے سامنے, اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. یہ تمام معاشی ایکسپرٹس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ پولیٹیکل ایکسپرٹس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرف جو ہے وہ چیزیں جا رہی ہیں. لیکن بجٹ اس وقت بننا شروع ہو گیا ہے. پرائم منسٹر تمام بجٹ انٹرونشنز کو جو ہے وہ خود چیئر کر رہے ہیں. تمام جو انٹرونشن IT سیکٹر کی ہیں, ایگریکلچر کی کل سٹارٹ ہو گئی ہے. اسی طرح سولر کی جو آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر کا ایک ویژن ہے, اس کے مطابق ایکسپورٹس کی جو انسینٹیوائزڈ پالیسی انٹرونشنز ہیں جو ہمارے بجٹ میں انشاءاللہ ہوں گی. میں آپ کو ساتھ جتنی انٹرونشنز کی ہدایات ہیں جو بجٹ کی شکل ہے اس سے آگاہ کرتی رہوں گی اور عوام کو یہ بتاتی رہوں گی. ابھی یہ انشاءاللہ گھریلو صارفین کے تیل میں جو 438 روپے کی کمی ہے پر لیٹر, 438 روپے کی جو کمی ہے وہ, اسی طرح جو گھریلو صارفین کا LPG کا سلنڈر ہے 438 روپے کی جو اس کی کمی ہے پر لیٹر. اسی طرح کمرشل LPG کے اندر جو 1686 روپے کی کمی ہے. اسی طرح کوکنگ آئل کے اندر جو 60 سے 70 روپے کی کمی ہے. اسی طرح جو آٹے کی گندم کی قیمت میں 35 سے 40 روپے کی کمی ہے. ڈالر پرائس جو نیچے آئی ہے. اسی طرح پیٹرول جو ہے وہ
آپ کو پتہ ہونا چاہیے پاکستان کی عوام کو, ان نوجوانوں کو جن کو انہوں نے صرف انتشار, فساد اور مسلح جتھوں کی دھندلاہٹ میں چند سو نوجوانوں کو, جن کے بچے, جن کے جو والدین ہیں وہ آج جیلوں کے باہر بیٹھے ہیں, عدالتوں کے باہر بیٹھے ہیں, کچہریوں کے باہر بیٹھے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی اور بیان بازی ہوتی ہے کہ اس کے ذمہ دار کارکنان اور رہنما ہیں. اسی طرح جو پیٹرول کی پرائس ہے وہ آپ لوگوں نے رات کو دیکھا ہوگا کہ جو اناؤنسمنٹ بھی ہوئی ہے, اور اس میں صرف یہ جو پیریڈ ہوتا ہے 15 سے 20 دن کا, اس کے اندر 20 روپے کی کمی جو ہے وہ فی لیٹر پیٹرول میں ہے, اور 35 روپے کی کمی جو ہے وہ ڈیزل فی لیٹر کے اندر ہے. اس طرح کی انشاءاللہ, جیسے میں نے پہلے کہا کہ بنیاد رکھ دی گئی ہے, سمت درست کر دی گئی ہے, مہنگائی میں بھی انشاءاللہ کمی آئے گی, انشاءاللہ آئے گی. اور اسی طرح جس طرح پہلے پاکستان کو ترقی کرتا, خوشحال, دہشت گردی سے پاک پاکستان نواز شریف کی قیادت میں بنایا تھا, اسی طرح کا ویژن جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا ہے, اور بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس ملک میں سیاسی استحکام بھی لائیں گے, اس کی چاہے پرائس ہمیں پے کرنی پڑے پولیٹیکل, کیونکہ ہم نے اپنی پولیٹیکل پرائس پے کر کے ہم نے ریاست کو بچایا ہے, ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. کیونکہ ہماری انا کے آگے, ہماری انا اس ملک کی سلامتی کے آگے نہیں ہے, ہماری انا اور تکبر اس ملک کی ترقی کے آگے نہیں ہے, ہماری سیاست اس ملک کی ترقی, اس نوجوان کے کاروبار سے آگے نہیں ہے. اس ملک میں سیاسی استحکام بھی ہم لائیں گے, جس طرح نواز شریف نے 2013 میں خیبر پختونخوا میں سنگل میجورٹی پارٹی کو حکومت بنانے کا رائٹ دیا تھا. اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی نے پی ٹی آئی کو کی میرون منت حکومت تھی وہ نواز شریف کی تھی, کیونکہ سیاسی عدم استحکام ویژن تھا. سیاسی استحکام اس ملک میں ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا. نواز شریف کا ویژن ہمیشہ سے ملک کی اکنامک سٹیبلٹی, پولیٹیکل سٹیبلٹی, ملک کے اندر دہشت گردی ختم کرنا, ملک کے اندر تاریخی, اگر کسی نے 14,000 میگا واٹ بجلی 4-5 سالوں میں, جس وقت ڈی چوک پہ قبریں کھودی جا رہی تھیں, جس وقت ڈی چوک کے اوپر بل جلائے جا رہے تھے, ہنڈی کے ذریعے پیسے لانے کی آوازیں بلند کی جا رہی تھیں, سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکائے جا رہے تھے, جس وقت امپائر کی انگلی کے اشارے کا انتظار ہو رہا تھا, اس وقت بھی نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ملک کی ترقی کی بات کر رہی تھی, ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کر رہی تھی, ملک کے اندر دہشت گردی ختم کر رہی تھی, ملک کے نوجوان کے کاروبار کا بندوبست کر رہی تھی. اسی طرح آج بھی ہمارا ویژن بالکل کلیئر ہے. شہباز شریف صاحب کا ویژن پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے نواز شریف کی قیادت میں. پاکستان مسلم لیگ نون یہ صلاحیت بھی رکھتی ہے, یہ قابلیت بھی رکھتی ہے, اور یہ انٹینشن بھی رکھتی ہے. اگر اس ملک میں سیاسی استحکام آئے گا تو انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں آئے گا, اسی اتحادی حکومت کے ہاتھوں آئے گا. اگر اس ملک میں نوجوان کے ہاتھ میں ڈگری کے بعد نوکری کا پرچہ ہوگا تو وہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے ذریعے ہوگا, اتحادی حکومت کے ذریعے ہوگا. اگر اس ملک میں جو دہشت گردی کے ہلکے ہلکے بادل پھر سے چھا رہے ہیں, اگر وہ ختم ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمارے ہاتھوں ہوں گے. اس ملک کے اندر یہ فساد, نفرت جس کے بیج بوئے گئے اور جس کا نتائج 9 ماہ کے سانحے میں ہوا, اسی طرح 1 سال میں جو خدمت اور عوامی ریلیف اور معیشت کی بحالی کے بیج بوئے گئے, اس کو ہم پاکستان کی عوام کے ریلیف میں کنورٹ بھی کریں گے, اور اس ملک کو صحیح درست سمت بھی لے کر جائیں گے. ثناء اللہ صاحب ڈان سے. آپ کی بات کی ہے کہ پیٹرول 20 روپے جو کم ہے 15 دن میں, اور ڈیزل 30 روپے ہو گئی, باقی چیزیں بھی ہے, لیکن اس کے برعکس آج سی پی آئی آیا مئی کا اکتوبر کی 22 سے انفلیشن جو ڈنڈن کرتا ہے وہ 38% ہے, اور 76 سال کی سب میں ہائیسٹ ہے. یہ کم ہونے کی بجائے بڑھ رہا ہے, پرائسز تو کم ہو رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے, یہ کب امپیکٹ کب آئے گا؟ بالکل جی, میں نے ثناء اللہ صاحب پہلے ایک بات بڑے کیٹیگوریکلی بولی ہے کہ معیشت اور مہنگائی کی کمی کوئی سوئچ آف اور سوئچ آن بٹن نہیں ہوتا, اور میں نے اس بات کے احساس کی پہلے ایک ڈسکلیمر دیا ہے کہ بالکل مہنگائی ہے, لیکن جس طرف معیشت جاری اور جس کے انڈیکیٹرز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو کوکنگ آئل کی صورت میں کمی میں, جو آپ نے ریپیٹ بھی کیا کہ جس طرح LPG کی کمی میں, جیسے آٹے اور گندم کی کمی کے اندر جو پرائسز کی کمی کے اندر آ رہی ہے, ڈالر پرائس اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے, پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز میں کمی آ رہی ہے. کیچ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کمی آ رہی ہے اس کا ریلیف پاکستان کی عوام کو ڈائریکٹ مل سکے,
اس کمی کا. تو اس کے اوپر بھی ایک انفراسٹرکچر اور ایڈمنسٹریشن موجود ہوتی ہے جس کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ 13, 14, 15, 16% مہنگائی کو 2013 میں 18 میں ہم 2.6% پر لے کر گئے تھے, لیکن 5 سال لگے تھے. ہم ترقی کی شرح کو 6.2% پر لے کر گئے تھے, لیکن 5 سال لگے تھے. ہم نے 14,000 میگا واٹ بجلی بنائی تھی, لیکن اس میں وقت لگا تھا. تو یہ بھی انشاءاللہ مہنگائی میں بھی کمی ہوگی جیسے میں نے پہلے کہا, لیکن وقت لگے گا. ابھی اس وقت جو اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں ہم, اور اسی طرح ہم اس ویژن کو پورا کرتے ہوئے ہم عوام کو ریلیف بھی دیں گے. لیکن 4 سال تباہی کرنے والے اور 10 سال خیبر پختونخوا میں تباہی کرنے والے یہ سوال نہیں پوچھ سکتے. پاکستان کی عوام ضرور یہ سوال پوچھ سکتی ہے اور جس کے ہم جواب دیں. میڈم آج آپ نے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا, تو جو پابندی لگائی گئی ہے وہ تو جسٹیفائی ہو گئی کہ آپ لوگوں نے لگا دی. دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو آپ لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, بردباری کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر اس طرح کے رویے جو ہے وہ ہونے چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایسا سرکولر گیا ہو جس میں عمران خان صاحب کے اوپر پابندی لگی ہو. اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور دے دیں, میں نے تو نہیں دیکھا. دوسری بات میں ختم کر لوں, آپ نے سوال کیا, میں ضرور جواب دوں گی, ادھر ہی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے بغیر پریس کانفرنس ان کا نام لیا, تو میں تو ملک کی ترقی کی بات کر رہی تھی. میں تو ملک میں معیشت کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہی تھی. میں ملک کے اندر عوام کو روزگار, نوجوان کو کاروبار دینے کی بات کر رہی تھی. میں ملک کے اندر دہشت گردی ختم کرنے کی بات کر رہی تھی. میں ملک کے اندر ڈیولپمنٹ, سی پیک, ملک کے اندر میٹروز اور روزگار کی بات کر رہی تھی. میں نے جتنی آپ کو باتیں بتائیں وہ جو قیمتیں ہیں ان کی کمی کی باتیں آپ کو بتائیں. میں نے اکنامک سٹیبلٹی کی بات کی, میں نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کی, میں نے نفرت کو ختم کرنے کی, انتشار اور فساد کو ختم کر کے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کی. تو اس ساری بات میں تو ان کا نام نہیں لیا جا سکتا, کیونکہ وہ ان ساری باتوں میں بالکل نواز شریف صاحب کا نام لیا جا سکتا ہے, شہباز شریف صاحب کا نام لیا جا سکتا ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کا نام لیا جا سکتا ہے, اتحادی حکومت کا نام لیا جا سکتا ہے. ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں ان کا نام لے کر عوام کو بتا سکوں کہ انہوں نے 10 سال خیبر پختونخوا میں یہ کیا اور 4 سال جو ہے وہ وفاق میں یہ کیا. تو میری پریس کانفرنس جو تھی وہ ملک کی ترقی پہ تھی, ملک کے عوام کو روزگار دینے پہ تھی, ملک کے عوام کو ریلیف دینے پہ تھی, ملک کے اندر دہشت گردی ختم کرنے پر تھی, اور ملک کو ایک سمت عوام کو ہوپ دینے کے اوپر تھی. اس میں ان کا نام جو ہے وہ نہ تاریخ میں لکھا گیا ہے, نہ حال میں لکھا جائے گا, اور نہ مستقبل میں لیا جائے گا. عثمان خان سما سے آج پاکستان میں کانفرنس کا جو کانٹیکٹ ہے وہ سن کے ایسا لگ رہا ہے کہ 2013 کی پریس کانفرنس میں سن رہے ہیں, جس قسم کی خوشحالی کی باتیں کی جا رہی ہیں, اچھی خوشخبریاں سنا رہی ہیں. کیا پاکستان سیاسی انتشار سے, اس کشمکش سے, اس افراتفری سے نکل گیا ہے کہ اب جو ہے وہ خوشحالی کی طرف جا رہی ہے, اور آپ جو خوشخبریاں سنا رہی ہیں آنے والے دنوں میں مزید اس قسم کے اقدامات؟ دیکھیں, ایک تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہماری نیت ہے, جو ہمارا مقصد ہے, ہماری صلاحیت ہے, ہماری قابلیت ہے, تو ہم انشاءاللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم عوام کو صرف خوشخبری ہی سنائیں. اور جو آپ نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کی, انتشار کی بات کی, یہ ہم جہاں تک کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم ملک کو کے اندر یہ جو فساد ہے, نفرت ہے, نوجوان کی ذہن سازی ہے, ان چیزوں کی طرف عدم برداشت ہے, اور یہ جو تباہی کے بیج بوئے گئے ہیں, ہم ان کے اندر خوشحالی کے بیج سے ریپلیس کریں, محبت کے بیجوں سے ریپلیس کریں, ترقی, ڈیولپمنٹ, کاروبار کے, امن کے بیجوں سے ریپلیس کریں. اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے, اور انشاءاللہ آپ کو اگلے دنوں میں ہوتا ہوا نظر بھی آئے. جنید حسین صاحب دنیا سے پریس کانفرنس سے ماشاءاللہ محسوس ہوا کہ جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت مثبت جا رہے ہیں, اور معاشی حالات ہمارے بہتری کی طرف گامزن ہوئے. 9 مئی کے بعد 9 مئی سے پہلے جو ہے وہ ایک آئینی تقاضا تھا کہ 2 صوبوں میں الیکشن کروائے جانے تھے, اور اس کے لیے 21-22 ارب روپے کی ضرورت تھی. تو کیا وہ آئینی تقاضا پورا کیا جائے گا؟ ابھی تو معاشی حالات بھی ٹھیک ہو رہے ہیں اور جنرل الیکشن کے وقت پر ہوں. دیکھیں, اس ملک کی جمہوریت کی جو کنٹینیوٹی ہے, جو 13-14 سال کے اوپر مبنی ہے, جو
ملک کے اندر 75-76 سال میں پہلی دفعہ 13 سال جو ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ ملک کے اندر جمہوریت پروان چڑھ رہی ہے، اس کو تقویت مل رہی ہے، اس کا جو سارا دار و مدار ہے وہ ہوتا ہے الیکشنز کے اوپر، کہ جمہوری رائے کے ساتھ جو ہیں وہ حکومتیں بنیں اور جمہوری رائے کے ساتھ حکومتیں جو ہیں وہ ختم ہوں. اور یہی تباہی کا بھی وہ بنتا ہے کہ اگر سلیکٹڈ کو جمہوریت کے اوپر مسلط کر دیا جائے تو پھر 2018 اور 22 کے اندر جو ہوا وہ اس کے نتائج پاکستان کی عوام کے سامنے ہوتے ہیں. اور جو میں نے جواب دینا ہے، اور جو پارٹیز اصل میں جمہوریت کی جو ڈرل ہے اس سے گزر کے آئی ہوتی ہیں، کوئی پھانسی چڑھا، کوئی شہید ہوا، کوئی جلا وطن ہوا، ان کو یہ بہت اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہوتی ہے اگر ملک کے اندر الیکشنز اور جمہوریت نہ ہو. تو ہم وہ جماعتیں ہیں، اور وہ جماعتوں کا ثبوت جو ہے وہ 2018 سے 2022 میں دیکھا عوام نے کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، سیاسی کارکن ہوتے ہیں، وہ بدترین پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے باوجود جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سیاسی انتقام ہے تو سیاسی ورکر کھڑا ہوتا ہے. لیکن جب سیاست جرائم کی شکل لے لے تو پھر اپنا ورکر بھی جو ہوتا ہے وہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے. بالکل ایک منٹ چھوٹے بھائی، اللہ نور صاحب مشرق ٹی وی سے دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا سوال اچھا ہے. پیٹرول پرائسز ایگزوجنس فیکٹرز کے اوپر بہت ڈپینڈ کرتی ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ پلے کرتی ہے اور وہ سیٹ کرتی ہے پرائس. اس کو آپ نے آئی ایم ایف کی ایک جو شرط ہے اس کے باوجود جو اب آپ سستا کر دیتے ہیں تو جو اس کا چیلنج ہوتا ہے کہ وہ سستا کرنا قیمت عوام کو ڈائریکٹ ملے، اس کا جو ڈفرینس ہے. تو اس حد تک بالکل انشاءاللہ اس میں اسی طرح یہ ریلیف ملتا رہے گا، اور ڈائریکٹ عوام کو ریلیف دینے کی پورا ویژن بھی ہے، مقصد بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، اور ہوتا ہوا اب نظر آ بھی رہا ہے. آپ کے اچھے علم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صدیق اکبر صاحب سینئر جرنلسٹ میں استحکام ہے، سیاسی طور پر واقعی نظر آ رہا ہے. بہت اچھی اچھی خبریں بھی آپ نے سنائی ہے. تو مسلم لیگ نو ایک سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلا رہی ہے کہ رہنمانہ کارکنان مجرم عمران خان. تو ان کے یہ دیکھیے گا کہ عمران خان نے جو بات کی، جو اپنا آئیڈیا دیا عوام نے، اس کی وجہ سے جو چند لوگ تھے انہوں نے 9 مئی کا واقعہ ہوا. کیا ایسے غریب کارکنان کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی ایسا ریلیف پیکیج مل سکتا ہے ان کو، جو جن کے والدین ضمانتیں بھی نہیں کرا سکتے، ان کو معافی کا کوئی خانہ؟ دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت تھوڑی تعداد ہے. جیسے میں آپ کو تھوڑا سا اگر بتا دوں کہ 458 آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہیں فورینزکس کے ذریعے، جن لوگوں نے جناح ہاؤس کے اوپر دھاوا بولا، جو وینڈلائزیشن ہوئی، جو پوری فساد اٹیک ہوا، اس میں 458 کے لگ بھگ آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے. اور اس میں جو 11 لوگ ہیں وہ ملٹری کورٹ کے ٹرائل کے اندر ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ، اور ملٹری کورٹ بھی وہ کورٹ جو آلریڈی موجود تھی، اور باقی لوگوں کے اندر بھی جو 150 اور 100 کے اراؤنڈ لوگ ہیں، ان کی سویلین قانون کے نیچے ٹرائل ہے. اسی طرح جو خواتین ہیں ان کی 360 غالباً پنجاب حکومت نے بتایا ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، جس میں 35 جو ہیں وہ اریسٹ ہوئی تھیں، اور اس وقت کل تک 11 کسٹڈی میں تھیں، اور اس وقت ان کی تعداد 16 ہو گئی ہے. اور ہڈیالہ جیل کے اندر اس وقت صرف ایک خاتون ہے جو کسٹڈی میں ہے. تو یہ جو طوفان برپا ہے نا کہ ہزاروں کارکن خواتین کو اریسٹ کر لیا گیا اور اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایسا سلوک کیا جا رہا ہے. تو کل وہ حنا جیلانی صاحبہ ہیومن رائٹس کمیشن کی جو ہیڈ ہیں وہ گئی تھیں، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ خواتین نے نہ خود کوئی ایسی بات کی ہے اور نہ ایسا تاثر ملا ہے اور نہ ایسی کوئی بات ہوئی. کیا موجودہ صورتحال میں میڈیا آزاد ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے کاروباری مراکز، مختلف کمپنیاں وہ بند ہونے جا رہی ہے، تو موجودہ جو مہنگائی ہے اس سے وہ جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ کتنے متاثر ہوں گے؟ ان کے روزگار کا بھی مسئلہ ہے. دیکھیں، پچھلے ایک سال کے اندر
फ्रीडम ऑफ मीडिया और एक्सप्रेशन में कमी आई है, इम्प्रूवमेंट आई है। और इम्प्रूवमेंट मतलब कि वो नीचे गया है जो हमारा नंबर था। तो इस इम्प्रूवमेंट का जो इंडिकेटर्स हैं, ये कोई मैं और आप नहीं बनाते, इसके ऊपर पूरा एक रिसर्च होती है, उसके इंडिकेटर्स होते हैं और उसके साथ साथ ये रिपोर्ट्स आती हैं। तो और मैंने तो नहीं देखा कि एक साल में किसी सहाफ़ी के, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि कोई मीडिया हाउस के ओनर को जेल में डाल दें। मैंने तो नहीं देखा एक साल में किसी के पसलियों में पार्क के अंदर वॉक करते हुए सहाफ़ी की गोली लगी हो। मैंने तो नहीं देखा कि किसी के फ्लैट में घुसकर उसकी पसलियाँ तोड़ी गई हों। मैंने नहीं देखा कि किसी की नाक की हड्डियाँ तोड़ी गई हों। मैंने नहीं देखा कि कोई प्रोग्राम, एक भी प्रोग्राम चलता हुआ बंद कर दिया गया हो। मैंने नहीं देखा कि सियासी मुखालफिन जिस वक्त अदालतों के अंदर आएँ तो वो लेकर लाउड स्पीकर्स देकर उनकी आवाज़ें साइलेंस किए जाएं। मैंने तो नहीं देखा कि इरफान सदीकी साहब की तरह के कोई बंदा रात के अंधेरे में उनकी बेगम को तशद्दुद का निशाना बनाकर उनको हडियाला जेल किराएदारी के मुकदमे में, जो इस पूरे रीजन के अंदर कभी मुकदमा नहीं बना, उसके अंदर कर दिया जाए। अगर आपके सामने ऐसा कोई वाक़या आया है तो आप ज़रूर बताएं, उसका देखा जाएगा, उसके साथ क्या किया जाता है। मैडम मैं आती हूँ, मुदस्सर आती हूँ। इमरान खान को अपने करीबी लोग छोड़ के जा रहे हैं, बिल्डोज बिल्डोज हो रही है और तर्जुमान समेत मुताबिक जो अहम रहनुमा बड़े दावे करते थे वो ढेर बन गए और साइड पे हो गए। इमरान खान को माइनस करने की बातें हो रही है और एक नई पार्टी की तशकील दी जा रही है। इन सारे सिनेरियो में क्या राय है? देखिए, जिस वक्त ये बात की जाए कि मेरी गलती नहीं है, रहनुमाओं की गलती है और कारकुनान की गलती है, तो मेरे जैसा सियासी कारकुन तो ऐसे शख्स के साथ एक मिनट भी नहीं गुजार सकता कि जिसके लिए आप उस हद तक लड़ाई को ले जाएं कि आप अपने सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला आवर हो जाएं, शोधा के ऊपर की तस्वीर के ऊपर हमला आवर हो जाएं, गाजियों की एम्बुलेंस से मरीज़ों को निकाल के सड़क पर फेंक के एम्बुलेंस जला दें, अस्पताल जला दें, स्कूल जला दें, जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस जला दें, तो और एंड में आप ये कहें कि जी मेरी तो नहीं, मेरे कारकुनान और रहनुमाओं की गलती थी, तो अक्लमंद लोग तो ऐसे ही करेंगे। मैडम मैं खबर टीवी से। मैडम, आप मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है कि आपके नोटिस में बात है कि पाकिस्तान के जाने माने यूट्यूबर इमरान रियाज खान पिछले कई दिनों से लापता है और उसके वेयर अबाउट्स का कुछ किसी को भी नहीं पता। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपकी मिनिस्ट्री के अंडर रेडियो पाकिस्तान के तकरीबन 350 रिटायर्ड मुलाजमीन है जो पिछले 3 साल से कम्यूटेशन की रकम से महरूम है, तो आपकी मिनिस्ट्री इस बारे में क्या कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया इमरान रियाज साहब के बारे में, तो मैं बिल्कुल वज़ीर इत्तलात हूँ। पहले तो आपका जवाब कॉन्फर्मेशन में देती हूँ। दूसरा ये कि यूट्यूबर वो हैं, तर्जुमानी भी करते रहे हैं काफ़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन इस मुल्क के बहरहाल शहरी भी हैं। और बतौर वज़ीर इत्तलात मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रही पंजाब हुकूमत की, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के और आईजी पंजाब के, और जिन्होंने कल कमरा अदालत चेंबर के अंदर ये तफसीलात बताई हैं कि वो अफ़गानिस्तान में उनकी जो कॉल्स हैं वो इंटरसेप्ट हुई हैं, और उन्होंने ये भी बताया है कि वहाँ उनकी लोकेशन मॉनिटर की जा रही है और देखा जा रहा है कि वो उनकी एग्जैक्ट वो क्या है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आईजी पंजाब ने कल चेंबर में ब्रीफिंग भी दी है और बताया भी है उसके साथ। और बतौर पाकिस्तान के शहरी होने के, वज़ीर इत्तलात तो बाहर में होने के, पाकिस्तान का एक शहरी जो है वो हम वो हुकूमतें नहीं हैं जो मिसिंग पर्सनस कर दें, उठा के पसलियाँ तोड़ दें, गोलियाँ मार दें। हमने ये भुगती है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और हम नहीं चाहते ऐसा कोई काम हो, लेकिन जो अभी तक की इत्तला है उसके मैंने आपको बता दी है। और पंजाब हुकूमत भी क्योंकि वो सर्टन उसके बाद पुलिस की वो कैपेसिटी नहीं होती, तो FIA की मदद उन्होंने ली है इन तमाम आइडेंटिफिकेशंस के लिए। रेडियो पाकिस्तान आपने सवाल किया, देखें ये कोई मसला 18 में या अल्लाह ताला के फजलो करम से PTV भी और रेडियो पाकिस्तान और बाकी इदारे भी हम लोगों ने एक कम अरसा था लेकिन उसकी तरफ लेकर गए थे। लेकिन ये 4 साल जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान की इमारतें बेचने के ऐलान किए थे, PTV के स्पोर्ट्स को बेच कर चले गए ए स्पोर्ट्स की शक्ल के अंदर, और जिन्होंने इमारतों को बेच कर पता नहीं कौन से कमर्शियल यूनिट्स बनाने थे, उन्होंने अदारों के साथ जो घिनौना सलूक किया है, बातें रिफॉर्म की थी
اور کام جو کر کے گئے ہیں وہ کمپلیٹ ڈسٹرکشن کا کر کے گئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ سپلیمنٹری گرانٹس کے ذریعے ہم ان کی پینشنز اور ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ دیتے ہیں, جو کہ ابھی پھر ECC میں لاسٹ کوارٹر جو ہے ان کا اپروو ہو کے ان کی تنخواہوں کا بندوبست کیا گیا ہے اور پینشنز کا. اسی طرح اگلے سال ہم جو ایک ریفارم کر رہے ہیں, ایک تو ریڈیو پاکستان کے اندر یہ پروفٹ میکنگ خود انحصاری ہونی چاہیے جس کی طرف کام کیا جا رہا ہے بزنس پلان کے ذریعے, اور پھر جو ان کے جو لیگز ہیں پینشن کی کمیوٹیشنز کے اندر ان کی جو کوارٹر وائز ہم بجٹ کے اندر اس کی بندوبست کر کے جا رہے ہیں. تھینک یو.